بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے والدین کی اطاعت اور جدید سائنس کے تعلق سے درس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حاضری ہو رہی تھی۔ آج کا ایک نیا موضوع ہے رزق کی ناقدری باعث محرومی۔ چند ملکوں کے سروے کے بعد یہ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اسی کے ساتھ ٹی وی چینل کے ڈیبیٹ کے شہنشاہ مولانا اطہر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کرنی ہے، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، ورنہ میں جنازے میں خود شریک ہوتا۔ میرے پیر بھائی بھی تھے، حضرت جی سے ان کا تعلق دیرینہ رہا ہے، ان کے اہل خانہ کو تعزیتی پیغام بھی دینا ہے، اور آخر میں ابن ماجہ کے حوالے سے، چونکہ صحائح ستہ جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں دیوار کی مانند ہیں، تمام صحائح ستہ دیوار کی مانند ہیں۔ کوئی بھی اگر دیوار گرے گی تو علم حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک شعر کے ساتھ اپنا درس آج کا آغاز کرتا ہوں۔ غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کی قدر کر لو، اس کا احترام کر لو۔ اگر یہ نعمت چھن گئی تو پھر قیامت تک واپس نہیں آتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حوالے کے ساتھ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ دنیا کے چند ممالک کا سروے سالانہ، امریکہ میں سالانہ جو کھانا برباد ہوتا ہے 50%۔ یہ وہ ملک ہے جو انسانیت کا دم بھرتا ہے، اور وضع کی آرگنائزیشنز نے اسٹیبلش کر رکھی ہیں۔ یہ ان ممالک کا حال ہے جو انسانیت کا دم بھرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ بہت سے ممالک میں انسانیت کا دم نکل رہا ہے۔
सिसक रही है फाकों के मारे, उन्हें एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा। कितने इंसान हैं, कितने अल्लाह के बंदे जो भूखमरी से दुनिया छोड़कर जा रहा है, भूखे मर रहा है। यह उस मुल्क का हाल है जो दुनिया का सुपर पावर है कि सालाना 50% खाना अशियाए खुर्दनोश कूड़े घर की नजर होता है। तकरीबात में, शादियों में बरतानिया का हाल सुन लीजिए। 20% यानी 20 मिलियन टन, कितना? 20 मिलियन टन अशियाए खुर्दनोश सालाना एतबार से शादियों में बर्बाद होता है। खाना 20 मिलियन टन। जापान में 10 अरब डॉलर का खाना अगर उनकी इंडियन करेंसी कराई जाए तो इस हॉल में भी नहीं आएगा। 10 अरब डॉलर का खाना सालाना जापान में तकरीबात में बर्बाद होता है। ये वो ममालिक है जो अपने आप को इंसानियत का अलंबरदार कहलाते हैं। ये उन ममालिक का हाल है। और अपने हिंदुस्तान के एक शहर की भी खबर सुन लीजिए। साउथ में बेंगलोर बहुत बड़ा सिटी है। मैंने 1 साल तक वहाँ सिद्दीकिया स्कूल चलाया है, प्रोफेसर नैयर रब्बानी साहब की मातहती में। मेरे स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते थे। प्रिंसिपल की हैसियत से मैं उसके स्कूल में मैंने काम किया है। हसीनों का शहर है, इसमें कोई शक नहीं बेंगलोर। मौसम के एतबार से बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ का सालाना जो सर्वे किया तकरीबात का, 1 साल में तकरीबात में 339 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है। 339 करोड़ का खाना तकरीबात में, शादियों में कूड़े घर की नजर होता है। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के यहाँ? हर नेमत का सवाल होगा, हर नेमत का हिसाब होगा। बेशक इस्लाम में जिद्दत का तसव्वुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिबरल फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी शनाख्त खो बैठे। अपनी शनाख्त खो बैठे। सऊदी अरबिया का भी हाल सुन लीजिए। सालाना तकरीबात में कितना खाना बर्बाद होता है। 40 अरब रियाल का खाना, 40 अरब रियाल, 40 अरब रियाल का खाना सऊदीयतुल अरबिया में वहाँ की सालाना तकरीबात का जो रिज़ल्ट निकला है वो 40 अरब रियाल का खाना तकरीबात में बर्बाद होता है और कूड़े घर की नज़र होता है। ये उन ममालिक का हाल है जो इंसानियत का दम भरने वाले हैं, जो इंसानियत के अलंबरदार हैं। दुनिया में ज़रा निगाह डालकर देखो, कहाँ ज़लज़ले आ गए, कहाँ सैलाब आ गया, कहाँ हवाओं का अज़ाब आ गया, और
لاکھوں کی تعداد میں انسان بھوک مری کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے، لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن میں اپنے دلی والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تقریبات میں کھانے کی قدر کر لو، اس کی ناقدری مت کرو، ورنہ یہ نعمت اگر کسی سے نکل گئی تو میرے نبی کا فرمان ہے پھر یہ نعمت اس کو قیامت تک نصیب نہیں ہو سکتی۔ بھیک مانگ کے زندگی گزارے گا، چونکہ بھوکا اللہ سلاتا نہیں ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ان ممالک کا حال ہے، کتنے ملکوں میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، بھوک مری، اور مہنگائی نے تو میاں ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دی۔ اس کے باوجود ان انسانیت کے علمبردار ممالک کو خیال نہیں آتا جو انسانیت کا دم بھرنے والے ہیں کہ کتنے انسان دنیا میں مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہیں، بڑے ہوں، بچیاں ہوں، لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسی انسانیت کو میں 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، 1000 مرتبہ۔ غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ افسوس، حدیث پاک کا خلاصہ سن لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہے، اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا زمین پر۔ یہ ذرا کانوں کا اینٹینا کھول لیجئے اور غور سے سن لو یہ حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی کہ آقا میرے گھر تشریف لائے تو زمین پر روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے، آقا نے اس کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ آج ہم گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا عیب سمجھتے ہیں، تمہارے عیبوں پر لعنت ہے۔ میرے نبی کی سنت کو دیکھو، میرے نبی کے عمل کو دیکھو، تمہاری یہ بڑائی، یہ تمہاری تصنع، یہ تمہاری انانیت نبی کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، نبی کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ شان کے خلاف سمجھتے ہیں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا، عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے تو ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ کوئی عیب نہیں سمجھا، کوئی آن بان میں کوئی فرق نہیں سمجھا، یوں اٹھایا اس لقمے کو اور صاف کر کے کھا لیا۔ پھر فرمایا ام المومنین کی طرف مخاطب ہو کر، عائشہ اس نعمت کی قدر کرو۔ کس کو خطاب ہے؟
ازواج مطہرات میں جس کا مقام ٹاپ پر ہے، جن کی پاک دامنی قیامت تک قرآن کریم شاہد ہے۔ عائشہ، اس نعمت کی قدر کرو، اگر یہ نعمت کسی سے چھن گئی تو پھر قیامت تک واپس نہیں آتی۔ تو دلی والوں، تقریبات ہو یا غیر تقریبات ہو، کھانے کی قدر کر لو۔ یہ نعمت چھن گئی تو پھر قیامت تک واپس نہیں آتی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مولانا اطہر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میری طرف سے ان کے اہل خانہ کو تعزیتی پیغام، چونکہ میرے پیر بھائی بھی تھے اور ٹی وی چینل کی ڈیبیٹ سینٹر کے شہنشاہ بھی تھے، بڑا مدلل جواب دیا کرتے تھے، اور میرے حضرت جی سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے وارثین پسماندگان کو، ان کے بچوں اور اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ آئے گی۔ چلتے چلتے وہ شعر پھر ذہن نشی کر لے۔ غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئیں۔